أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. یہ جو آیات ہیں میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 13 تک ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آنے والے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز ایمان نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر واقعہ میں وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی، پھر اللہ نے ان کی بیماری کو اور بھی بڑھا دیا اور انہیں ایک دردناک عذاب پہنچ رہا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی انما نحن مصلحون، ہم مصلح ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کان کھول کر سنو، یہی لوگ فسادی ہیں مگر وہ اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ خاکسار نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب جب خلافت احمدیہ پر براجمان ہو گئے تو اس وقت بعض احمدیوں نے جوش عقیدت اور جوش محبت میں اپنی تحریروں اور تقریروں میں ان کے متعلق مسلم موعود
ہونے کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس پر خلیفہ ثانی صاحب نے بھی پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں اپنے 1908 کے موقف کے برخلاف سوچنا شروع کر دیا۔ اس ضمن میں خاکسار نے 2 اہم باتیں پچھلے خطبہ جمعہ میں بتائی تھیں۔ پہلی اہم بات یہ کہ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، یعنی خلیفہ ثانی صاحب نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں کس طرح پیشگوئی مسلم موعود کے دائرۂ بشارت میں آ سکتا ہوں۔ دوسری اہم بات میں نے یہ بتائی تھی کہ انہوں نے اس طرح سوچنا شروع کر دیا کہ میں جماعتی خدمات اس طرح بجا لاؤں کہ جن کی بنیاد پر بعد ازاں مسلم موعود ہونے کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ پہلی اہم بات یہ کہ میں کس طرح پیشگوئی مسلم موعود کے دائرۂ بشارت میں آ سکتا ہوں، اس سلسلہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے خلیفہ ثانی صاحب کی دسمبر 1944 کی تقریر، جو بعد ازاں الموعود کے عنوان سے چھپی تھی، کا حوالہ دے کر بتایا تھا کہ کس طرح خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے محترم والد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے 12 مارچ 1886 کے اشتہار میں درج فکرہ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 113 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ خلیفہ ثانی صاحب نے حضور صاحب کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر بلکہ اسے مس یوز کر کے آہستہ آہستہ افراد جماعت کے آگے یہ جواز پیش کرنا شروع کر دیا کہ اس مسلم موعود نے الہامی پیشگوئی کے بعد 9 سال کے عرصہ کے اندر پیدا ہونا ہے۔ بہرحال میں یہاں پر یہ جو حوالہ میں نے پڑھا تھا، اس سلسلے میں ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 کا صفحہ 117 کی بجائے 113 ہے۔ میں غلطی سے پچھلے خطبہ جمعہ میں 117 میں نے پڑھ دیا تھا، بار نوٹ فرما لیں سامعین کرام کہ یہ جلد مجموعہ اشتہارات جلد 1 کا صفحہ جو ہے وہ 113 ہے۔ دوسری اہم بات میں نے یہ بتائی تھی سامعین کرام کہ خلیفہ ثانی صاحب نے جماعتی خدمات اس طرح سر انجام دینے کا پروگرام بنایا کہ جن کی بنیاد پر بعد ازاں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا جا سکے، اور پھر 1914 سے لے کر 1944 تک وہ یہی کچھ کرتے رہے۔ ان کی 6 اور 7 گھنٹے کی تقاریر احمدیوں کو مرعوب اور مسعور کرنے کے لیے اسی سلسلے کی کڑی تھیں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت شاید آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ اے عبدالغفار جمبا صاحب، آپ کے اس دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ آج خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی آپ سب کے آگے میں اس کا ثبوت پیش کروں گا۔ سامعین کو یاد رہے کہ 1914 میں خلیفہ ثانی بننے کے بعد لاکھوں افراد کی منظم جماعت خلیفہ ثانی صاحب کے پیچھے تھی۔ انہیں ہر قسم کے جماعتی وسائل میسر تھے۔ انہوں نے ان میسر جماعتی وسائل کے ساتھ تحریر و تقریر کے میدان میں اس انداز سے کام کرنا شروع کر دیا اور جماعتی ترقیاتی کام اس رنگ میں کروائے تاکہ بعد ازاں ان کامیابیوں کی بنیاد پر وہ پیشگوئی مسلم موعود کے دعوے دار بن سکیں۔ جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سب جماعتی ترقیاتی کام اور کارنامے افراد جماعت کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ تھے، کسی فرد واحد کی کوششوں کا نتیجہ نہیں تھے۔ لیکن کیا یہ عجیب بات نہیں تھی کہ افراد جماعت کی اجتماعی کوششوں کے اس پھل کو ایک فرد واحد یعنی خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے غلط دعویٰ کو سچا بنانے کے لیے اپنی جھولی میں ڈالا اور پھر احمدیوں کے آگے ان کامیابیوں کو اپنے دعویٰ کی سچائی کے ثبوت کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ آئیں
اب ہم پہلے خلیفہ ثانی صاحب کے خلیفہ بننے کے بعد اور خواب دیکھنے سے پہلے کے بیانات اور اعلانات کا مشاہدہ اور تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان بیانات سے کیا ثابت ہوتا ہے، یا یہ کہ یہ بیانات کس حقیقت کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، 1914 میں خلافت کی گدی پر برجمان ہوتے ہی بعض اصحاب احمد نے جب خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مصدر قرار دے دیا، آپ لوگ نیوز نمبر 5 جو ہے الغلام.com ویب سائٹ پر وہاں سے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے کیسے ان کو مسلم موعود قرار دے دیا تھا 1914 میں ہی خلیفہ بننے کے بعد، اور خاص کر پیر منظور محمد صاحب کا مضمون جو مئی 1914 میں رسالہ تشریح الاذہان میں چھپا تھا، اور اسی طرح مولوی محمد اسماعیل صاحب پروفیسر جامعہ احمدیہ کا مضمون نشان رحمت جو 27 مئی 1914 میں قادیان سے چھپا تھا۔ یہ جو دونوں ایک ثبوت ہیں اس بات کے، اور یہ جو ویب سائٹ الغلام.com ہے اس نیوز نمبر 5 پہ تم لوگ پڑھ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو۔ بعض ایسے اصحاب احمد جن کا تعلق انجمن اشاعت اسلام لاہور سے تھا، تو ان میں سے بعض نے 1914 میں ہی جناب خلیفہ ثانی صاحب سے مطالبہ کر دیا کہ یا تو وہ اپنے مسلم موعود ہونے کا حلفاً بیان دیں اور یا پھر اپنے ان مریدوں کو روکیں جو ان کو مسلم موعود بناتے پھر رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ایک انتہائی جائز اور معقول مطالبہ تھا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک ضمنی سی بات ہے کہ قادیانی اور لاہوری جماعت کے خلیفوں، امیروں اور مولویوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ قادیانی جو لوگ ہیں یہ لاہوریوں کے متعلق الزام لگا کر پیغامیوں والا فتنہ، لاہوریوں کا فتنہ لوگوں کو بدنام کیا کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں ان کے خلاف، اور لاہوری بھی ایسا ہی کام کرتے ہیں کہ وہ بھی قادیانیوں کو حوالہ دے دے کر لوگوں کو بدنام کرتے ہیں اور لوگوں کو دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ یہ دونوں جو جماعتیں ہیں میں سمجھتا ہوں صراط مستقیم سے بھٹکی ہوئی یہ دونوں جماعتیں ہیں۔ دونوں جماعتوں سے میں مراد ان دونوں جماعتوں کے امیر اور خلیفے اور مولوی ٹائپ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ باقی میں نے پہلے بھی کسی خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ اب بھی ان دونوں جماعتوں میں ایک بھاری اکثریت احمدیوں کی ایسی ہے جو الحمدللہ نیک دل اور صالح فطرت لوگ ہیں، اور وہ بیچارے اپنے اپنے راہبروں کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہی بول رہے ہیں۔ قادیانی جماعت میں وہ قادیانی خلیفوں کو پیچھے چل رہے ہیں، اور جو لاہوری جماعت کی جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے امیروں کے پیچھے چل رہے ہیں، جبکہ دونوں قادیانی خلیفے اور لاہوری جو عمراء ہیں دونوں صراط مستقیم کے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اور میں یہاں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نہ میں جماعتی احمدیہ قادیان سے میرا کوئی ہمدردی اس ضمن میں ہے کہ میں ان کی غلط باتوں کی کوئی سپورٹ کروں گا، یا نہ مجھے لاہوری جماعت سے کوئی اتنی دلچسپی ہے کہ ان کی غلط باتوں کا میں یہاں پہ پروٹیکشن کر رہا ہوں۔ میری صرف سچائی اور حق کے ساتھ دلچسپی ہے، اور جو جہاں پہ ہو قادیانی جماعت میں کوئی سچی بات ہے، لاہوری جماعت میں ہے، میں اس کا بابانگ بلند اظہار کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جناب سامعین کرام، جناب خواجہ کمال الدین احمد صاحب حضرت بانی جماعت الاسلام کے ایک جید صحابی تھے۔ وہ اپنے رسالہ اندرونی اختلاف سلسلہ احمدیہ کے اسباب جو دسمبر 1914 میں شائع ہوا تھا کہ صفحہ نمبر 72 اور 73 پر لکھتے ہیں۔ سنیے وہ کیا لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، آخری التماس حضرت میاں صاحب کی خدمت میں یہ بھی کرتا ہوں کہ اگر وہ الہاماً مامور ہیں تو بروئے حلف اعلان کریں کہ میں الہاماً کھڑا کیا گیا ہوں اور میں وہی ہوں جس کا وصیت میں ذکر ہے۔ وصیت سے مراد وہی الوصیت کی رسالے میں جو حضور صاحب نے فرمایا تھا نا، میں پچھلے خطبہ جمعہ میں پڑھ چکا ہوں وہ حوالہ، کہ حضور نے فرمایا تھا الوصیت میں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، خواجہ کمال الدین صاحب کی، اور میں وہی ہوں جس کا وصیت میں ذکر ہے سے مراد یہ حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ آگے وہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اور مجھے الہاماً اطلاع دی گئی ہے کہ قدرت ثانیہ کا میں مظہر ہوں،
چشم ماں روشن دل ماں شاد، کون چاہتا ہے کہ وہ دن قریب نہ آویں؟ کم از کم میں اپنے متعلق فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس حلف کے بعد مجھ پر حرام ہوگا کہ میں حضرت میاں صاحب کے عقائد کے خلاف کچھ لکھوں، یا قبول کر لوں گا یا میں دعاؤں میں لگ جاؤں گا۔ بہرحال میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اگر وہ مسلم مود ہیں تو پھر وہ حلفاً بیان کریں کہ آیا الہاماً ان کو اطلاع ملی کہ وہ وہی فرزند ہیں جس کا اشارہ سبز اشتہار میں ہے۔ اگر وہ الہاماً نہیں تو پھر اپنے مریدوں کو روکیں، کیونکہ وہ آپ کو مسلم مود یا پسے مود بنا رہے ہیں۔ آپ کیوں خاموش ہو رہے ہیں؟ یہ خاموشی نہایت خطرناک ہے۔ آپ مبائن میں سے ایک نے مسلم مود آپ کو بنایا اور ایک رسالہ میں لکھا۔ یہ جو مبائن میں سے ایک نے آپ کو مسلم مود بنایا، یہ اشارہ ہے پیر محمد صاحب کا وہ جو مضمون تھا رسالہ تشیع الرضان میں 1914 مئی میں چھپا تھا، اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہے خواجہ کمال الدین صاحب کا میں نے پڑھا، یہ تاریخ احمدیہ جلد 9 یعنی پرانی اور جلد 8 جو نئی ہے تاریخ احمد کی جلد، اس میں کے صفحہ نمبر 487 پر یہ حوالہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خواجہ کمال الدین صاحب کا یہ الفاظ تھے اور بڑا جائز سوال تھا انہوں نے اٹھایا کہ جناب اگر آپ مسلم مود ہیں، آپ کو الہاماً بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ اس کا حلفاً اس کا اعلان کریں اور ہمیں بتائیں تاکہ ہماری تسلی ہو جائے کہ آپ وہی ہیں جس کا حضور سامنے الوصیت میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ سامعین کرام، جناب خلیفہ ثانی صاحب خواجہ کمال الدین احمد صاحب کو 1916 میں جواباً ارشاد فرماتے ہیں۔ اب میں خواجہ کمال الدین صاحب کے یہ الفاظ تھے جو مطالبے تھے، ان کا جو جواب خلیفہ ثانی صاحب نے دیا 1916 میں دیا، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں یا فرماتے ہیں، مسلم مود کے لیے نہ تو دعویٰ وحی سے ضروری ہے اور نہ بلا وحی کے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دعویٰ بھی نہ کرے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی پیشگوئیاں امت کے بڑے بڑے آدمیوں کی نسبت فرمائیں، بعض نے ان کے مستحق ہونے کا دعویٰ بھی نہ کیا۔ ہاں، لوگوں نے سمجھ کر ان پر چسپاں کی۔ مثلاً محمد مہدی فاتح قسطنطنیہ کی نسبت پیشگوئی موجود ہے، اس کا دعویٰ ثابت نہیں۔ اور بھی ہیں، پس میں مسلم مود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اگر میں ہوں تو الحمدللہ، دعویٰ سے فائدہ نہیں۔ اگر میں نہیں تو اس اتحاد سے میں غلطی سے محفوظ ہو گیا۔ بعض لوگ مجھے وہ موعوظ سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا۔ ہر ایک شخص کا اپنا خیال و تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں۔ یہ تاریخ احمدیہ جلد 8 نئی اور جلد 9 پرانی صفحہ 487 پہ خلیفہ ثانی صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، اس ضمن میں خاکسار عرض کرتا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کے متعلق جب بعض احمدی ان کے مسلم مود ہونے کا دعویٰ یا اعلان کرتے پھر رہے تھے، کیا خلیفہ ثانی صاحب کو اس مسلم مود کے روحانی مقام و مرتبہ کا علم نہیں تھا؟ یعنی جو دعویٰ لوگ ان کی طرف منسوب کر رہے تھے مسلم مود ہونے کا، کیا خلیفہ ثانی صاحب کو اس مسلم مود کے روحانی مقام و مرتبہ کا پتہ نہیں تھا؟ اگر انہیں نہیں علم تھا، انہیں چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو اس موعود مسئلے کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کرتے، کیونکہ لوگ انہیں پیشگوئی مسلم مود کا مصداق قرار دے رہے تھے۔ لوگوں کو بتاتے کہ اے احمدیوں، جس مسلم مود کا تم مجھے مصداق ٹھہرا رہے ہو، وہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ لیکن اگر اس مسلم مود کے روحانی مقام و مرتبہ سے ہی خلیفہ ثانی صاحب آگاہ نہیں تھے، تو پھر ایسا انسان جس کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم مود میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کے روحانی مقام و مرتبہ کا ہی علم نہ ہو، تو وہ مود مسئلے سے متعلقہ الہامی پیشگوئی کا مصداق کس طرح ہو سکتا تھا؟ اس کو پتہ نہیں تھا اس کا مقام مرتبہ کیا ہے اس مسلم مود کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں نازل فرمایا تھا۔ وہ
یہ باتیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے بذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور یاد دلاتا رہ کیونکہ یاد دلانا مومنوں کو نفع بخشا کرتا ہے۔ تو یہ باتیں میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ تاکہ بعض لوگوں کے پہلے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے میرے پچھلے خطبات نہ سنے ہوں، کوئی ایسا بھی ہو جو آج ہی یہ خطبہ سن رہا ہو، بہرحال ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ ان سب باتوں کا میں مفصلاً پہلے بھی خطبات میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن چونکہ نیک باتوں کا بار بار دہرانا لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور بتانے والے کے لیے بھی نفع اس میں ہوتا ہے، تو اس لیے میں بار بار بعض باتیں جو ہیں اہم میں ان کو دہرایا کرتا ہوں۔ میں اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خلیفہ ثانی صاحب نے دی، اس کے متعلق میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ سامعین کرام، اولاً اس مسلم موت سے میں آپ لوگوں کو اس کا روحانی مقام و مرتبہ پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسلم موت لوگ خلیفہ ثانی صاحب کو بنا رہے تھے، وہ مسلم موت کا اصل مقام و مرتبہ کیا تھا انہوں نے نہیں بتایا، خدا جانتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو آگے بات کرنے سے پہلے، آگے جانے سے پہلے، میں اس مسلم موت کا روحانی مقام و مرتبہ جو اللہ نے ٹھہرایا ہے، اللہ کی نظر میں ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے، جو مہدی و مسیح موعود السلام کی نظر میں تھا، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اولاً اس مسلم موت سے مراد ہے وہ موعود ذکی غلام، جس کی بشارت محمدی مریم حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں دی گئی تھی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ یہ الہامی الفاظ چلتے رہتی ہیں، وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا پر جا کر یہ الہامی پیشگوئی ختم ہو جاتی ہے۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ ثانیاً یہ مسلم موعود وہی عیسیٰ ابن مریم ہے، سامعین کرام نوٹ کریں اس بات کو، جس کے متعلق تذکرہ صفحہ 684 پر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید، خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اور اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ ثالثاً سامعین کرام یہ مسلم موعود وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کے متعلق حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ حدیث کنز الاعمال 187/2، جامعہ الصغیر 104/2 اور حدیقۃ الصالحین صفحہ 402 کوئی پرانا ایڈیشن جہاں پر یہ جماعتی احمدیہ نے حدیث نقل کی ہوئی تھی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم یہ مسلم موجود تھا، یہ ہے انسان جس کے متعلق حسن فرما رہے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ یہ آخر والا مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کے متعلق حسن فرماتی ہیں یہ وہ مسلم موعود ہے۔ رابعاً سنیے، یہ مسلم موعود وہی وہ موجود ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے الہامی کلام میں فرماتا ہے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے اس میں روح بھی ڈالیں گے، ہم اس کو الہام کریں گے، وحی کریں گے، ہم اس پر روح القدس نازل کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح القدس پا کر کھڑا ہوگا، وحی پا کر کھڑا ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ خامساً سامعین کرام یہ مسلم موعود وہی وجود ہے جس کے متعلق محمدی مریم اپنے پیروکاروں کو اپنی وصیت میں فرماتی ہیں
وہ فرماتی ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحات 306 حاشیہ۔ سادساً سامعین کرام، یہ وہی مسلم موعود ہے جس کے متعلق حضرت بانی جماعت الاسلام اپنی کتاب برہان احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ میں فرماتے ہیں۔ سنیے کیا فرماتے ہیں وہ، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ الصف آیت نمبر 10۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمعی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسیح کی بات کر رہے ہیں یہ وہ مسلم موعود ہے جس کی خبر حضرت بانی جماعت الاسلام حضرت مہدی مسیح علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں بطور ذکی غلام کے دی گئی تھی۔ اب جناب خلیفہ ثانی صاحب ایسے مسلم موعود کے متعلق فرما رہے ہیں، یعنی ایسی عظیم انسان جو امت محمدیہ میں موعود ہے، وعدہ دیا گیا ہے اور جس کے ساتھ غلبہ اسلام کا وعدہ ہو چکا ہے، اس کے متعلق جناب خلیفہ ثانی صاحب فرماتے ہیں، سنیے، مسلم موعود کے لیے نہ تو وحی ضروری ہے، نہ تو دعویٰ وحی سے ضروری ہے، اور نہ بلا وحی کے۔ یعنی ایسے انسان کے متعلق اتنا اہم آدمی ہے امت محمدیہ میں، بلکہ آسم نے جو اپنی امت کو تجدیدی سلسلے کی بشارت دی ہے کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں کسی انسان کو بطور مجدد مبعوث فرمائے گا تجدید دین کے لیے۔ اس عمومی سلسلہ جو ہے مجددوں کا، اس تجدیدی سلسلے میں دو مجدد ایسے ہیں جن کا آسم نے بطور نام خاص ذکر کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ مہدی علیہ السلام ہیں، اور ایک دوسرا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ یہ دونوں موعود مجدد ہیں اپنی اپنی صدیوں کے، اور اتنے اہم آدمی ہے وہ انسان جس کا آسم نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ آخر پہ آئے گا۔ تو خلیفہ ثانی صاحب اس سے متعلق فرما رہے ہیں، وہ مسلم موعود ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم موعود کے لیے نہ تو دعویٰ وحی سے ضروری ہے اور نہ بلا وحی کے۔ یعنی دونوں چیزیں بیان کر دی کہ وحی کے ضروری نہیں ہے اس کے لیے، دعوے کے لیے، ساتھ ہی کہہ دیا اور نہ بلا وحی کے، یعنی وحی ضروری بھی ہے۔ اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دونوں پوزیشنیں اختیار کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی وحی کی ضرورت نہیں اس کے دعوے کے لیے، ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ بلا وحی کے بھی اس کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، وحی ضروری ہے۔ دونوں باتیں اس نے کہہ دی۔ یہ کیا یہ سب فریب کاریاں نہیں تھیں؟ دوسری وہ کہتے ہیں کہ اور ہو سکتا ہے کہ وہ دعویٰ بھی نہ کرے۔ اے میرے بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اتنا عظیم انسان جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آسم کو دیا، اور حضرت مہدی مسیح موسم پر اس کے متعلق پیش ہوئی بڑی مفصل نازل ہوئی، اس کو حضور سامنے مسلم موعود کا نام دیا، اس کے متعلق جناب خلیفہ ثانی فرما رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ دعویٰ بھی نہ کرے۔ دیکھو، ایک اقبال نے ایک شعر اپنی زندگی میں لکھا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ امت مسلمہ میں ہر فکروں میں مولوی صاحب اس آیت کے مصداق بنتے ہیں، شکار ہو گئے ہیں بلکہ اس شعر کا۔ جماعتی احمدیہ کے خلیفے اور مولوی بھی قادیانی اس اقبال کے اس شعر کے شکار ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو نہیں بدلتے، نہ بدلنا چاہتے ہیں، دھکے سے قرآن اور حضرت مرزا صاحب کے الہاموں کو بدلتے پھر رہے ہیں، اور اس کلام کو یعنی قرآن کریم کو اور حضرت مرزا صاحب کے الہامات کو اپنے حالات کے ساتھ فٹ کرنے کے لیے ان میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اپنے آپ کو بدلتے، اپنے حالات کو، اپنے واقعات کو قرآن کریم اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مبشر الہامات کے ذریعے ٹیسٹ کرتے، اور اگر ان کے حالات ان کے مطابق نہ ہوتے تو یہ دعوے نہ کرتے، لیکن انہوں نے دعوے کرنے تھے کیونکہ ان پر ان کے اعصاب پر یہ دنیاوی دلچسپیاں اور کامیابیاں سوار تھیں۔ اس لیے ان لوگوں نے پھر قرآن میں بھی تبدیلیاں، اور ان لوگوں نے مرزا صاحب کے الہاموں میں بھی تبدیلیاں اور اس کی تحریروں میں تبدیلیاں شروع کر دی، جس کے میں پہلے بار اپنے خطبات میں ذکر کر چکا ہوں۔
تیسری بات میں بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں خلیفہ ثانی صاحب، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی پیشگوئیاں امت کے بڑے بڑے آدمیوں کی نسبت فرمائیں، بعض نے ان کے مستحق ہونے کا دعویٰ بھی نہ کیا۔ یہ ساری باتیں وہ اپنے دعویٰ کے لیے وہ بہانے گھڑتے پھر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں لوگوں نے سمجھ کر ان پر چسپاں کی، یعنی کہتے ہیں لوگوں کو یعنی ادھر گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ تم بھی پیشگوئی مسلم مقصد میں ایسی کرنا، کہ ضروری نہیں کہ میں دعویٰ کروں، مجھ پہ لگا دینا۔ اگر یہ ان کی خواہش نہ ہوتی اور ان کی دل کی مراد یہ نہ ہوتی تو ان کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آمدیوں کے آگے کہتے ہیں کہ مثلا محمد مہدی فاتح قسطنطنیہ کی نسبت پیشگوئی موجود ہے، اس کا دعویٰ ثابت نہیں، اور بھی ہیں۔ یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے تھے، ذہنوں میں، کہ تم بھی ایسی کرنا پیشگوئی مسلم موت کے متعلق، کوئی ضروری نہیں کہ میں دعویٰ کروں، اس کی مصداق کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور آپ بھی جیسے لوگوں نے بعض آسم کی خبریں بعض لوگوں پر چشمہ کر دی، تم بھی اس کو کر دینا مجھ پر۔ آگے چوتھی بات میں بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بس میں مسلم موت ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اگر میں ہوں تو الحمدللہ دعویٰ سے فائدہ نہیں، اگر میں نہیں تو اس اتحاد سے ایک غلطی سے محفوظ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اس کے متعلق دعویٰ کر رہے تھے، خلیفہ ثانی صاحب کے متعلق، اس نے تو ابھی دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے تھے اس کو مسلم موت، مرزا بشیر الدین محمود کی اپنی اشیر بات سے وہ کہہ رہے تھے، جیسے کہ میں نے پچھلے خطبہ جو میں ذکر کیا ہے کہ بغیر اس کی مرضی، اس کی رضا کے، خلیفہ ثانی کے، کہ یہ لوگ نہیں کہہ سکتے تھے اس کو مسلم موت۔ ان کا مریدوں کا لکھنا مسلم موت، ان کو قدرت ثانی کا مصدر کہنا، مضامین لکھنے صرف مرزا محمود کی اجازت سے تھا۔ اور پھر وہ بھی کہہ رہے ہیں اپنی اس سٹیٹمنٹ میں، اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے یہ غلطی سے محفوظ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے 1916 میں وہ جانتے تھے کہ اگر میں نہ ہوا اس پیشگوئی کا مصداق، تو اگر میں نے دعویٰ کر دیا تو بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے میں غلطی سے محفوظ ہو گیا۔ یعنی ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلموں کا مصداق ہوں، جبکہ وہ نہیں ہے، اس انسان کا یہ دعویٰ، خواہ وہ مرزا غلام صاحب کا بیٹا کیوں نہیں ہے، جماعت احمدیہ میں ایک عظیم فساد ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں بعض لوگ مجھے وہ مؤوس سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا، ہر ایک شخص کا اپنا خیال و تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں۔ سامعین کرام، اب سوال ہے کہ کیا احمدیوں نے اپنے خیال اور تحقیق کے ذریعے کسی کو مسلم موت بنانا تھا؟ یعنی مسلم موت جس کی میں ابھی آپ کو اس کے روحانی مقام و مرتبہ کا بتا چکا ہوں، وہ کیا انسان ہے، کیا لوگوں نے اس کو اپنی تحقیق اور خیال کے مطابق مسلم موت بنانا تھا امت میں یا جماعت احمدیہ میں؟ لوگوں کو اپنے خیال کے مطابق کسی احمدی، خواہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایک الہامی پیشگوئی مسلم موت کا مصداق قرار دے لینا، سامعین کرام، جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ملہم پر بھی نہیں کھولی تھی۔ احمدیوں کا یہ کام اور یہ حرکت کیا خلاف شریعت یا خلاف قرآن نہیں تھی؟ اللہ نے تو ملہم کو بھی اس کا انکشاف نہیں کیا، اس پر کیا، بتایا ہی نہیں یہ کون ہے۔ تو مرید خلیفہ ثانی کے خلیفہ بنتے ہی اس کو مسلم موت بنا رہے ہیں۔ یعنی جس بات کا علم نہ ملہم کو ہوا، نہ ملہم کو اللہ تعالیٰ نے کو حق دیا کہ تو ایسے پیشگوئی کو لگا دے، اور نہ انہوں نے لگائی، اور اگر لگائی اپنے اجتہاد سے، اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو فوت کر کے پیشگوئی کا آگے بشارت دے دی اس کی پیدائش کی۔ تو یہ جو لوگ تھے خلیفہ ثانی بننے کے بعد اس کے مرید جو اس کو بناتے پھر رہے، اس کی اجازت سے کر رہے تھے یہ سب کچھ، کیا یہ ساری پیشگوئی مسلم موت کا کسی بندے کو بغیر کسی ثبوت کے اور دلیل کے، الہام کے اس کو قرار دینا کیا ایک خلاف قرآن اور خلاف شریعت کام نہیں تھا؟ یقیناً تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام خلاف شریعت اور خلاف قرآن نہیں ہے۔ یہاں میرا احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے سوال ہے کہ کیا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موت جناب خلیفہ ثانی صاحب کے اعصاب پر سوار نہیں تھی؟ جو میں نے پچھلے خطبات جمعہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ان پر بھوت سوار تھا۔ کیا یہ باتیں ثابت نہیں کر رہی کہ یہ پیشگوئی ان کے اعصاب پر سوار تھی؟ اور خلیفہ بننے کے بعد 1914 میں ہی بغیر کسی علم کے لوگوں کے مسلم موت بنانے سے ہی کیا خلیفہ ثانی صاحب پیشگوئی مسلم موت کے مصداق نہیں بن بیٹھے تھے؟ یہ سوچو، غور کرو ان باتوں پر۔ اچھا، یہ تو 1916 کا جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی خواجہ کمال الدین صاحب کے جو مطالبات تھا ان کے جواب میں، اس پر میں نے باتیں کی ہیں۔ اب میں خلیفہ ثانی صاحب کا جون 1937 میں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو
ایک خط میں وہ جو کہتے ہیں لکھتے ہیں، میں اس کو وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں. اور یاد رکھیں یہ جو میں پڑھوں گا الفاظ، یہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے وہی جو لیٹر میں خلیفہ ثانی صاحب نے لکھا ہوگا اردو میں، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے. اور یہ حوالہ جو ہے احمدیہ دا ریسنس آف اسلام پیج 289. یہ کتاب ہے جماعت احمدیہ کی چھپی ہوئی، اس کا سبز رنگ کا اس کا کور ہے. وہاں پر یہ الفاظ 289 پہ ہم پڑھ سکتے ہیں. چوہدری صاحب لکھتے ہیں کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے الفاظ ہیں، وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ آئی کنسیڈر دیٹ دا پرومسڈ ریفارمر مسٹ بی ون آف دا سنز آف دا پرومسڈ مسایا اینڈ ناٹ سم ون ہو ول اپیئر ان اے لیٹر ایج. سو far as I have reflected on these prophecies, 90% of them are in accord with the achievements of the period of my khilafat. یہ 1937 کے لفظ وہ کہہ رہے ہیں خلیفہ ثانی صاحب. آگے وہ لکھتے ہیں کہ as I do not consider that it is necessary for the person who is the subject of these prophecies to claim that the prophecies have been fulfilled in his person or referred to him, I do not deem it necessary to make such a claim. I do consider, however, that God Almighty has fulfilled the purpose of these prophecies to a large degree through me. Yet I would not be surprised if God Almighty should enable one of my brothers to achieve similar or even greater purposes that I have done. میں حوالہ بتا چکا ہوں، یہ چوہدری صاحب کی کتاب ہے، اس میں سب لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس کے میں ترجمہ وہ لوگ جو نہیں جانتے انگلش میں ان کو پڑھ کر سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں خلیفہ ثانی صاحب کے یہ الفاظ تھے جو خط میں لکھے تھے چوہدری صاحب کو خلیفہ ثانی صاحب نے 1937 میں. یہ الفاظ یہ تھے کہ وہ لکھتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ سے موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانہ میں آئے گا. جناب یہ 1908 کے یہ جو الفاظ ہیں خلیفہ ثانی صاحب وہ کدھر گئے؟ یہ 1908 کے جو الفاظ ہیں خلیفہ ثانی صاحب کے، جن میں یہ کہتے ہیں، آخر میں ذکر کروں گا دوبارہ، یہ نیوز نمبر 81 الغلام.com میں لوگ پڑھ سکتے ہیں. ان کی پرنٹڈ اس زمانے کا جو رسالہ تشیع الاذان تھا، جس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو آئندہ زمانے میں پیدا ہونے والا شخص ہے. 1937 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ سے موعود حضرت مسیح موعود السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانہ میں آئے گا. پہلے تو وہ دائرہ بشارت میں آئے نا، وہ جو حوالہ ہے اتحادی حضور السلام کا، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. پھر اس کے بعد پھر کارنامے کرتے چلے جائے، جماعتی کام کرتے چلے جائے. 1907 میں آگے جب انہوں نے موقف کر لیا ہے قائم. آگے وہ لکھتے ہیں جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے، سامعین کرام سنتے لفظ کو ذہن میں رکھنا، جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں. جیسا میں خیال کرتا ہوں کہ جو شخص بھی ان پیشگوئیوں کا مصداق ہے اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں، لہٰذا میں ایسا دعویٰ کرنا ضروری نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کی غرض و غایت کافی حد تک میرے ذریعے پوری کر دی ہے. تاہم مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر خدا تعالیٰ میرے کسی بھائی کو میرے جیسی یا مجھ سے بھی بڑھ کر کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دے دے. یہ ان کے الفاظ ہیں خلیفہ ثانی کے خط میں 1937 میں جو انہوں نے لکھا چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو. میں ان اسٹیٹمنٹ جو خلیفہ ثانی کے، اس پر میں چند باتیں میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. سامعین کرام، خلیفہ ثانی صاحب نے عملاً دعویٰ مسلم موعود 1944 میں کیا. کیا لیکن خلیفہ صاحب کا مندرجہ بالا بیان، یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے انگلش میں بھی پڑھا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، کیا یہ بیان نشاندہی کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ سنیے. اولاً وہ ہمیشہ اس الہامی پیش گوئی پر غور و فکر کرتے رہتے تھے، یہ بات ثابت ہے. جیسے وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے ان پیش گوئیوں پر غور کیا ہے. ثانیاً ان کا یہ گمان بھی تھا کہ اس الہامی پیشگو کا مصداق حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے. جبکہ خلیفہ ثانی صاحب کا 1908 کا اپنا تحریری بیان اور ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات خلیفہ ثانی صاحب کے اس گمان کی قطعی طور پر نفی کرتے ہیں. ثالثاً اگر خلیفہ ثانی صاحب کو پیشگوئی مسلم موعود میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اگر وہ خواب سے پہلے اپنے آپ کو اس پیشگوئی کا مصداق نہیں سمجھتے تھے نا،
تو وہ اس الہامی پیشگوئی کے متعلق یہ اندازے کیوں لگاتے رہے کہ پیشگوئی کی مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں؟ ان کا کیا دلچسپی تھی اس سے؟ کیونکہ دعویٰ تو 1944 میں کرتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد. خواب سے پہلے یہ جو کہتے رہے ہیں 1907 میں بھی یہ کہتے رہے اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ان کے اندازے اور قیاس پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق کیوں تھے؟ رابعاً ان کے الفاظ سے یہ ظاہر ہے کہ وہ دعویٰ کرنے سے بھی گھبراتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ کہیں غلط دعویٰ کر کے میں الہی گرفت میں نہ آ جاؤں. ان کو یہ بھی ڈر تھا. تبھی وہ بار بار لوگوں کو دلوں میں ڈال رہے تھے، ذہنوں میں ڈال رہے تھے کہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں اس پیشگوئی کی مصداق کو، غلط طور پر. یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. خامساً ان کے الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ بطور خلیفہ ثانی وہ جو کارنامے سر انجام دیتے رہے یا جنہیں وہ سر انجام دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ان کارناموں کے پیچھے ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح وہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق بن سکے. سادساً ان کے الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ 1937 میں ہی اپنے آپ کو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بھائیوں کو خوش کرنے اور مطمئن کرنے کے لیے اگرچہ سیاسی رنگ میں ہی صحیح اتنی بات ضرور کہہ دی 1937 میں کہ میرا کوئی بھائی مجھ سے زیادہ کارنامے سرانجام دے کر، کہ ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی بھائی مجھ سے زیادہ کارنامے سرانجام دے کر اس پیشگوئی کا مصداق بن جائے وغیرہ وغیرہ. اے میری احمدی اور اسیر بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ سب حقائق بتا رہے ہیں کہ خلیفہ ثانی صاحب نے اس الہامی پیشگوئی کو اپنی مذہبی جاگیر سمجھا، اور وہ اپنے ان الفاظ میں دراصل افراد جماعت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اگر میں دعویٰ نہ بھی کروں تب بھی مجھ ہی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق سمجھنا. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نہ خلیفہ ثانی صاحب اور نہ ہی آپ کا کوئی بھائی اس الہامی پیشگوئی کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتے، اور وہ جولائی 1908 میں اپنے رسالہ تشہیر الاذہان میں بذات خود اس حقیقت کا اقرار کر چکے ہیں کہ مسیح مبارک احمد یعنی مسلم موعود نے آئندہ کسی زمانے میں پیدا ہونا ہے. اب سوال یہ ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کو 1944 میں اپنے دعویٰ مسلم موعود سے پہلے یہ سب قیاس اور اندازے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب کچھ اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا کہ پیشگوئی مسلم موعود نے خلیفہ ثانی صاحب کو کافی تذبذب میں ڈال رکھا تھا، اور جو بھی آپ کے مقاصد تھے اور جو بھی آپ کے پروگرام تھے ان کی راہ میں یہ الہامی پیشگوئی حائل تھی. اب میں ایک تیسرا سٹیٹمنٹ ان کا پڑھتا ہوں. یہ ان کا 7 جولائی 1939 کو خطبہ جمعہ میں انہوں نے یہ بیان دیا تھا، اور لوگ الفضل مورخہ 2 اگست 1943 میں ان کے یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے نزدیک مسلم موعود کی پیشگوئی چونکہ معمور کے متعلق نہیں بلکہ غیر معمور کے متعلق ہے، اس لیے وہ ان پیشگوئیوں میں داخل ہی نہیں جس میں کسی دعویٰ کی ضرورت ہو. میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیشگوئی مجھ پر چشمہ نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پیشگوئی کسی معمور کے متعلق نہ ہو تو اس میں دعویٰ کی ضرورت نہیں ہوتی. اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اولاً یاد رکھیں کہ خلیفہ ثانی کو اس بات کا کہاں سے پتہ چل گیا کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود غیر معمور کے متعلق ہے؟ کیا آپ کو الہام ہوا تھا؟ اور اگر الہام نہیں ہوا تھا تو پھر دعویٰ سے پہلے پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق یہ قیاس اور اندازے آپ کیوں لگاتے رہے؟ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ ان پر خلیفہ بننے کے ساتھ ہی مسلم موعود بننے کا بھوت سوار ہو گیا تھا. یہ سب باتیں میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے، ان کے الفاظ ہیں. یہ الفاظ بتا رہے ہیں ان کی دل کی کیفیت، ان کی ذہن کی کیفیت بتا رہی ہے، سب بتا رہے ہیں اس کی وہ عکاسی کر رہے ہیں یہ ان کے بیانات. ثانیاً سامعین کرام، خلیفہ ثانی کو یہ کہاں سے پتہ چل گیا کہ پیشگوئی مسلم موعود میں اس کی مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں؟ ان کو کیسے پتہ چل گیا اس بات کا؟ ثالثاً وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ پیشگوئی تو مجھ پر چشمہ ہوتی ہے لیکن مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا یہ بھی ایک فریب تھا، اور اس کی بنیاد پر آپ دعویٰ نہ کرنے کا جواز پیش کر کے دراصل افراد جماعت کو قائل کر رہے تھے کہ اگر میں دعویٰ مسلم موعود نہ بھی کروں تب بھی پیشگوئی مسلم موعود کا میں ہی مصداق ہوں. ایسی جعل سازیاں اور جھوٹ تھے
خلیفہ ثانی صاحب نے یہ بولے لوگوں کے آگے، ایک پیشگوئی، الہامی پیشگوئی کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں ساری. کہا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں. یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے بنائے ہوئے ہیں، ان کے یہ کام ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرنا اپنے نفس کے لیے، دنیاوی خواہشات کے لیے، اپنی شہرتوں کے لیے. مزید برآں آپ کا یہ فریب اس حقیقت کی بھی غمازی کر رہا ہے کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں خیانت کرنے پر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا تھا. اے میرے احمدی بھائیوں، کیا یہ سب کچھ اس حقیقت کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب پر وہی مسلم موعود بننے کا بھوت سوار تھا؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جس کے متعلق یہ خلیفہ ثانی صاحب باتیں کر رہے پھر رہے ہیں، اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی مسلم موعود کو. وہ مامور نہیں ہے. یہ سب جعل سازیاں جو لوگوں کو جھوٹ بولتے رہے تھے اس الہامی پیشگوئی کے متعلق، سب جھوٹ تھے ان کے. یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ مسلم موعود ایسا عظیم انسان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا صاحب السلام پر یہ الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی کہ اس کا عالم اسلام میں ایک انتہائی اہم رول ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ٹھہرا ہوا. اور اس کی آنسم نے خبر دی تھی امت کو. اور آنسم کیا فرماتے ہیں اس مسلم موعود کے متعلق، اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق سنیے. آنسم فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک منکم عیسیٰ ابن مریم فلیقرأ منی السلام. یہ در منشور صفحہ 445 پر یہ حدیث ہے. حدیقۃ الصالحین صفحہ 399، حدیث نمبر 562 پر کسی پرانے ایڈیشن میں یہ حدیث لکھی ہوئی تھی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آنسم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی زندگی میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے تو میرا اس کو سلام کہے. یعنی ایک ایسا انسان جس کے متعلق آنسم نے یہ فرمایا تھا کہ جب جو بھی تم میں سے امت میں سے کوئی اس کو پائے تو میرا اس کو سلام کہنا. خلیفہ ثانی صاحب اس کے متعلق کہہ رہے ہیں اس کو دعویٰ کی ضرورت ہی نہیں، وہ مامور ہی نہیں، اس کو دعویٰ کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہی نہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سچی باتیں خلیفہ ثانی صاحب کہہ رہا تھا اپنی زندگی میں خلافت کی گدی پر بیٹھ کر؟ کیا یہ سب جھوٹی باتیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مسیح موعود علیہ السلام کی طرف یہ منسوب نہیں کر رہا تھا اپنے آپ کو مسلم موعود بنانے کے لیے؟ خلیفہ ثانی صاحب کا میں اب چوتھا سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کے سناتا ہوں. یہ سٹیٹمنٹ بھی 7 جولائی 1939 کے خطبہ جمعہ میں انہوں نے یہ لفظ کہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ پر تمام علامات چسپاں ہو رہی ہوں اور جس قدر نشانات مسلم موعود کے بتائے گئے ہوں وہ سب مجھ پر پورے ہو رہے ہوں تو کوئی لاکھ شور مچاتا رہے کہ یہ مسلم موعود نہیں، دنیا اس کی بات پر کان نہیں دھرے گی. یہ بھی الفضل 2 اگست 1939 میں یہ الفاظ ہیں. سوال یہ ہے، دعویٰ تو کر رہے ہیں 1944 میں، تو یہ الفاظ ان کے بتا رہے ہیں. خطبہ جمعہ 7 جولائی 1939 کے بتا رہے ہیں کہ وہ تو مسلم موعود بنے بیٹھے تھے پہلے ہی. یہ جو خواب ہے یہ تو سب ایک اداکاری، یہ ڈرامہ تھا ایک. وہ تو یہ الفاظ اس کے بتا رہے ہیں کہ میں ہوں مسلم موعود. اے میرے احمدی بھائیوں، خلیفہ ثانی صاحب کو اگر پیشگوئی مسلم موعود میں دلچسپی نہیں تھی تو پھر دعویٰ سے پہلے آپ ایسی بہکی باتیں کیوں کرتے رہے تھے؟ خلیفہ ثانی صاحب کو آپ کی یہ باتیں غمازی کر رہی ہیں کہ آپ کو اس پیشگوئی میں بہت دلچسپی تھی اور آپ 1944 سے پہلے یعنی جولائی 1939 میں ہی مسلم موعود بنے ہوئے تھے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب خلافت کی گدی پر برجمان ہوتے ہی مسلم موعود بن بیٹھے تھے. جنوری 1944 میں خواب وغیرہ کا دیکھنا تو افراد جماعت کو دھوکہ دینے کے لیے محض ایک فریب تھا. یہ باتیں میں ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں. میں آگے میں ان کا ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں. یہ 1940 کا حوالہ ہے. ایک خطبہ جمعہ میں انہوں نے کہا تھا. یہ بھی انہوں نے یہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی کتاب میں ہی یہ حوالہ ہے. صفحہ اس کا کتاب کا 289 اور 290 ہے. اس پر یہ الفاظ ہیں. کتاب ہے احمدیت دی رینیسنس آف اسلام. وہ 1940 میں ایک خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، پیپل ہیو ٹرائڈ دیٹ آئی شوڈ کلیم
that I am the promised reformer, but I have never considered this necessary. It is said that my followers affirm that I am the promised reformer, and yet I have not made any such claim. I do not see the necessity of making any claim. If I am in truth and in fact the promised reformer, my position is not affected by my failure to make such a claim. I believe that it is not necessary to make a claim in respect of a prophecy that relates to a person who has not been commissioned by God. How many of the reformers whose names are entered in a list published after the approval of the promised Messiah made such claim? I have heard the promised Messiah say that he thought Emperor Aurangzeb was the reformer of his age. Did he put forward any claim? Umar bin Abdul Aziz is revered as a reformer. Did he make any claim? Thus, it is not necessary for a non-commissioned one to make a claim. A claim is necessary only in the case of prophecies relating to a commissioned one. In the case of a non-commissioned one, his achievements, याद रखें सामिने किराम, वो कहते हैं in the case of non-commissioned one, his achievements should be looked at, and if they show clearly that a prophecy was related to him, it is not necessary for him to make a claim. In such a case, even if he disclaims being the subject of the prophecy, we would say that the prophecy has been fulfilled in his person. Thus, I do not consider it necessary to make any claim that I am the promised reformer. वही हवाला है, चौधरी के ये अल्फाज हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ से आप लोग. इसका तर्जुमा मैं पढ़ सुना देता हूँ. वो कहते हैं खलीफा सानी साहब, लोगों ने कोशिश की है कि मैं दावा मुस्लिम मौत करूँ, लेकिन मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता. कहा जाता है कि मेरे पैरोकार यकीन रखते हैं कि मैं मुस्लिम मौद हूँ, हालांकि मैंने कोई ऐसा दावा नहीं किया. अजी देखो सामने के नाम, गौर करो इन बातों पर, इनकी अल्फाज पर. खलीफा सानी कि ये क्या क्या काम करते रहे हैं. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लोग मुझे बना रहे हैं, मैं तो दावा ही नहीं किया. यानी कोई भी सही और स्ट्रेट फॉरवर्ड और मुहकम बात नहीं की, गोल मोल बातें करते रहे हैं, लोगों को उलझाया, लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया, और ये बातें करके लोगों के ज़हनों का तज़किया करते रहे कि लोग इस पेशगोई के बारे में लोगों का क्या ख्याल है. आगे कहते हैं, मैं ऐसा दावा करने की ज़रूरत नहीं समझता. अगर मैं वाकई मुस्लिम मौद हूँ तो मेरे दावा मुस्लिम मौद ना करने से मेरे मकाम पर फ़र्क नहीं पड़ता. ये तो खुद 1940 में बैठे हुए मुस्लिम मौद बन के. मैं यकीन रखता हूँ कि जो शख्स खुदा अल्लाह की तरफ से मामूर ना हो, इससे मुतल्लिक पेशगोई के सिलसिले में किसी शख्स का दावा करना ज़रूरी नहीं. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मंजूरी से जो साबका मुजद्दिदीन की फहरिस्त शाये हुई है, इनमें से कितनों ने दावा किया. मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना है कि औरंगज़ेब भी अपने वक्त का मुजद्दिद था. क्या उसने कोई दावा किया? उमर बिन अब्दुल अजीज़ को भी मुजद्दिद तस्लीम किया जाता है. क्या उसने कोई दावा किया? लिहाजा एक गैर मामूर के लिए दावा करना ज़रूरी नहीं. एक मामूर से मुतल्लिक पेशगोई सिलसिले में दावा करना ज़रूरी है. एक गैर मामूर की सूरत में किसी शख्स की कामयाबियों को देखा जाएगा. देखो वो ये बात मैंने शुरू में कही है ना कि उसने 1914 में ये बात कर ली तस्लीम में कि मैं जमात अहमदिया में जो खलीफा तो बन चुका हूँ, या मैंने खिलाफत पर तो कब्ज़ा कर लिया, अब मैं जमात की रहनुमाई या काम ऐसे तरीके से करूँ कि जिनकी बुनियाद पर बाद में फिर मैं पेशगोई मुस्लिम मौद के मिस्ताक बन सकूँ. ये वो कह रहे हैं कि एक गैर मामूर की सूरत में किसी शख्स की कामयाबियों को देखा जाएगा कि वो पेशगोई का मिस्ताक है या नहीं. इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो दावा करे. ऐ मेरी असीर बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, यहाँ पर खलीफा सानी साहब के कारनामों की हकीकत खुल जाती है कि वो बड़े ज़ोर व शोर से जमाती खिदमत किस मकसद के लिए करते रहे, और अब वो मुस्लिम मौद बनने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अफराद जमात को अपने कारनामों की तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं. ये अब उनकी स्टेटमेंट बता रही है. आगे वो कहते हैं कि ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स किसी पेशगोई के मिसदाक होने का इनकार भी कर दे, तब भी ये समझा जाएगा कि पेशगोई उसके वजूद में पूरी हो गई. खलीफा बन के ये सारे मकामात फैसलों के क्या सही है क्या गलत सब उन्होंने अपने हाथ में ले दिए, यानी खुद खुदा बन के बैठ गए.
خدا کو بھی فارغ کر دیا، مسیح کو بھی، رسول وسلم کو بھی فارغ کر دیا، بھی میں نے اب فیصلے کرنے میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا کوئی پیش گوئی مامور کے متعلق ہے یا نہیں ہے، یا کسی پیش گوئی متعلق دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ سارے فیصلے اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، کیونکہ خلافت پر قبضہ کر کے انہوں نے جماعت کو اپنا غلام بنا لیا تھا. جبکہ خوف کا مقام ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، دنیا ہے، بندے ہیں، اس کا رسول وسلم دنیا میں آئے ہیں، ان کا کلام موجود ہے. حضرت مرزا صاحب السلام کو اللہ نے مسیح موعود بنایا ہے، ان کا کلام موجود ہے، ان کے الہامات موجود ہیں، کہ انسانوں کو کہ دل میں ڈر خوف ہونا چاہیے ان باتوں کا. یہ خلیفے تھے خدا کے بنائے ہوئے. آگے وہ کہتے ہیں لہٰذا میں یہ ضرور نہیں سمجھتا کہ کوئی دعویٰ کروں کہ میں مسلم موعود ہوں. اے سامعین کرام اور اے میرے احمدی بھائیوں، خلیفہ ثانی صاحب اپنے درجہ بالا بیان میں فرماتے ہیں، اولاً اگر کسی پیشگوئی کا مصداق معمور ہو تو اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری ہے، اور غیر معمور کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں. اب سوال یہ ہے کہ 5-6 جنوری 1944 کی درمیانی شب خواب دیکھنے کے بعد انہیں دعویٰ مسلم موعود کرنے کی کیوں اور کہاں سے ضرورت پیش آ گئی. یہ سب پہلے بیان کر رہے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں پیشگوئی مسلم موعود کے بارے میں دعویٰ کرنے کی. 5-6 جنوری 1944 کو درمیانی رات جو خواب دیکھی، اس کے بعد پھر انہوں نے مسلم موعود کرنے کی دعویٰ کرنے کی ضرورت کیوں اور کہاں سے ضرورت محسوس کی. کیا خواب دیکھنے کے بعد پیشگوئی مسلم موعود کی نوعیت بدل گئی کہ ایسی پیشگوئی بن گئی کہ اس کے لیے دعویٰ ضروری ہو گیا پھر؟ اور کیا یہ معمور والی پیشگوئی بن گئی تھی پھر خواب دیکھنے کے بعد؟ سامعین کرام، اگر یہ پیشگوئی خلیفہ ثانی صاحب کے اصحاب پر سوار نہیں تھی تو پھر وہ خواب دیکھنے اور دعویٰ کرنے سے پہلے یہ کیا اندازے کیوں لگاتے رہے؟ ثانیاً، خلیفہ ثانی صاحب ان الفاظ میں افراد جماعت کو ایک بار پھر یہ پیغام دے رہے ہیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں دعویٰ نہ بھی کروں تب بھی میں ہی مسلم موعود ہوں. یہ ہے وہ قبضہ کرنے کا نتیجہ، خلافت پر قبضہ کرنے بلکہ جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کا نتیجہ یہ تھا. یہ کیا اس لیے گیا تھا قبضہ، اس نے یہ کام کرنے تھے. آگے کہتی ہیں اور اس پیشگوئی کا مصداق مجھے ہی سمجھنا، لیکن آپ کی یہ گول مول باتیں اس امر کی تصدیق کر رہی ہیں کہ آپ جانتے تھے کہ اگر کوئی اور شخص مسلم موعود ہوا اور وہ آپ کے بعد آیا تو آپ کا دعویٰ کرنا بڑی بھاری غلطی اور حماقت ہوگی. اس لیے آپ کی یہ کوشش تھی کہ مجھے دعویٰ بھی نہ کرنا پڑے اور میں مسلم موعود بھی تسلیم کیا جاؤں. کیا یہ خدا کے بندوں کے یہ کام ہوا کرتے ہیں کہ اس کے جھوٹ بولتے پھریں اور لوگوں کو الجھاتے پھریں، لوگوں کے ساتھ فریب کاریاں کرتے پھریں؟ ثالثاً یاد رکھیں کہ خلیفہ ثانی صاحب یہ بات بھی کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں کسی مجدد نے دعویٰ نہیں کیا، لہذا پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق کو بھی کسی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے کارناموں سے ہی اس کو پہچانا جائے گا. یہ وہ کارنامے تھے جس کی شروع میں نے بات کی ہے کہ وہ کارناموں پھر انہیں کرنے شروع کر دیے کہ میں اس کی بنیاد پر مسلم موعود بنوں. خلیفہ ثانی صاحب پیشگوئی کے مصداق ہونے کے پیمانے کا تعین بھی خود ہی کر رہے ہیں کہ اس کے کاموں کی وجہ سے اسے پہچانا جائے گا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے حلفاً دعویٰ مسلم موعود کیوں کیا تھا؟ یاد رکھیں کہ اگر کسی موعود وجود کی بشارت دی گئی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یاد رکھیں کہ اگر کسی موعود وجود کی بشارت دی گئی ہو تو وقت مقررہ پر جب اللہ تعالیٰ اس موعود کو اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا علم دیتا ہے تو پھر لازم اس موعود کو دعویٰ کر کے اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا اعلان کرنا پڑتا ہے. یہ سب جھوٹ بولتے رہے ہیں خلیفہ ثانی صاحب اپنی زندگی میں دعویٰ سے پہلے. سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ اگر پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق کی پہچان لوگوں نے اس کے کارناموں کی بدولت ہی کرنی تھی تو پھر خواب دیکھنے کے بعد خلیفہ ثانی صاحب نے 1944 میں دعویٰ مسلم موعود کیوں کیا تھا؟ کیا یہ جھوٹ نہیں تھا پھر؟ یہ سب متضاد باتیں بتا رہی ہیں کہ خلیفہ ثانی کو اس پیشگوئی کا بہت خوف تھا اور وہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسی کے محاورے کے مطابق پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق اپنا یہ خوف دور کرنا چاہتے تھے. بالفاظ دیگر الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے اس روڑے کو وہ اپنی راہ سے ہر صورت میں ہٹانا چاہتے تھے. یاد رکھیں 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی کے مصداق کے متعلق حضور اسلام فرماتے ہیں، مجھے خواب میں اس مسلم موعود کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا،
اے فخر الرسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدائے زی راہ دور آمدہ۔ اے رسولوں کے فخر، تیرا خدا کے نزدیک مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ تو دیر سے آیا ہے اور دور کے راستہ سے آیا ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 191۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس مسلم موعود کو رسولوں کے فخر کا خطاب دے رہا ہے، اور خلیفہ ثانی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس موعود کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے پہچانیں گے۔ عجیب تضاد ہے خلیفہ ثانی صاحب کی اپنی باتوں میں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اس مسلم موعود نے اپنے وقت پر کھڑا ہونا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اس موعود کو اپنی جناب سے اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا قطعی علم اور قطعی ثبوت دے دے گا، تو پھر وہ مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے مقابلہ پر بلائے گا، کیونکہ وہ موعود ہے، وہ حضرت بانی جماعت الاسلام کی صداقت پر ایک گواہ ہے۔ خدا نے اس کو گواہ کے طور پر حضرت مرزا صاحب السلام کے بعد اس کی جماعت میں اسے کھڑا کرنا تھا، لیکن لوگ لاجواب ہو کر اس کے مقابلہ پر نہیں آئیں گے، اور اس طرح حضور علیہ السلام کی ایک اور پیشگوئی اس کے وجود میں روز روشن کی طرف پوری ہو جائے گی، یا پوری ہو جانی تھی، جیسا کہ حضور السلام تجلیات الہیہ میں فرماتے ہیں۔ اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنی دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409۔ اے میرے بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اے میرے اسیر ساتھیوں، آج میں کھڑا ہوں، 20 سال سے جماعت احمدیہ میں اپنے دعوے کے ساتھ کھڑا ہوں، اور آپ کے خلفاء بھی ہیں، آپ کے علماء بھی ہیں، ارباب اختیار بھی ہیں، ان کو کہو کہ آئیں میرے مقابلے پہ۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ خدا نے وہ مجھے علم اور معرفت میں کمال بخشا ہے، خدا نے مجھے اس پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق بنایا ہے، خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ اے عبدالغفار، تو وہی موعود ذکی غلام ہے جس کو میں نے اپنے بندے کو 20 فروری 1886 کو اس کی تضرعات، اس کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں خبر دی تھی۔ اے میری احمدی بہنوں بھائیوں، یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں میرے سچائی کا آپ رہ گیا۔ آپ کھڑا کریں ان کو، خلیفوں کو، میرے مقابلے پہ آئیں، مجھے پکڑیں، بتائیں مجھے کہاں میں غلط بات کہہ رہا ہوں۔ ان کا 20 سال سے خاموش اور چپ ہو کے رہنا ثابت کرتا ہے کہ حضرت بانی جماعت الاسلام کی یہ پیشگوئی اس عاجز کے وجود میں پوری ہو گئی ہے، بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے۔ اگر یہ قادیانی خلیفے سمجھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی نہیں میرے وجود میں پوری ہوئی، یا ان کے مولوی، تو میرے مقابلے پر آئیں اور MTA پہ ایک اجلاس مقرر کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ سامعین کرام، اب میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ خلیفہ ثانی صاحب نے اپنی 1908 میں کیا کہہ دیا تھا۔ یہ جو بیانات میں نے اس کو بتا دیے ہیں آپ لوگوں نے کہ خلیفہ بننے کے بعد مختلف اوقات میں، مثلا 1916 میں، 1937 میں، 1939 میں، 1940 میں، یہ دعویٰ خلیفہ یعنی 1944 سے پہلے یہ کیا کہتے رہے ہیں، اور 1914 میں اس کے مرید بھی اس کو بناتے رہے تھے مسلم موعود۔ تو یہ شخص جو مسلم موعود پھر جس نے دعویٰ کیا اور یہ بیانات دیے تھے، یہ 1908 میں یہ کیا کہہ رہا ہے، سنیے۔ جولائی 1908 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے رسالہ تشیع الاذان میں اپنے مضمون میں بڑی صاف گوئی اور تقویٰ کے ساتھ یہ فرما کر کہ ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس علیہ السلام سے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن داؤد کہلاتے ہیں، ایسا ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا۔ اس میں واضح کیا تھا خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کہ ذکی غلام، حلیم غلام یعنی مسیل مبارک احمد سے متعلق مبشر کلام الہی جو حضور السلام پر، حضرت مرزا صاحب السلام پر آپ کی وفات تک نازل ہوتا رہا، اس کے مصداق نے کسی آئندہ زمانے میں پیدا ہونا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور السلام کے 1908 میں موجود لڑکے مرزا بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد مسیل مبارک احمد سے متعلق مبشر الہامت کے مصداق نہیں تھے، وہ پیشوی مسلم موعود کے مصداق نہیں ہو سکتے تھے۔ دوسری بات سنیے، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے مضمون میں آئندہ پیدا ہونے والے اس عظیم و شان وجود کے متعلق یہ فرما کر، میں 3 باتیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، یہ فرما کر کہ نمبر 1
اس لیے اگر کسی عظیم و شان لڑکے کی نسبت جو دنیا میں ایک تبدیلی پیدا کر دے خبر دی جائے، یہ بات کہہ رہے ہیں اس کے متعلق. کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ یہ مسیح مبارک کے متعلق کہہ رہے ہیں، یہ ذکی غلام کے متعلق کہہ رہے ہیں، یہ مجھ سے موت کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں باتیں. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ہیبت اس قدر ہوگی کہ گویا خدا آسمان سے اس کی مدد کے لیے اتر آیا. یہ وہی الفاظ ہیں جو پیش کی مجھ سے موت میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کے متعلق فرمایا ہے کہ مصدر الاول والآخر مصدر الحق والأولئک ان اللہ نزل من السماء. تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اور بڑی شان کا آدمی ہوگا اور خدا کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی. دراصل یہ تینوں باتیں اس موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مجھ سے موت کا ہی خبر دے رہی ہیں کہ انہوں نے 1908 میں اس مجھ سے موت کی یہ بات کی تھی، جس کی یہ صفات جو انہوں نے بیان کی ہیں اپنے اس مضمون میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں موجود ہیں. خلیفہ بننے کے بعد لوگوں کا آپ کو مجھ سے موت اور قدرت ثانیہ کا مصدر بنانے کے بعد آپ کے ارادے بدلتے گئے. سب احمدیوں سے کہتا ہوں کہ جس انسان نے حضرت مہدی با مسیح موعود السلام کی صدر انجمن احمدیہ قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ، جس کو حضور السلام کے پہلے خلیفہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس سے انتخاب قرار دیا تھا، جو انسان اس صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے خلیفہ بننے والا تھا، وہ حضرت مہدی با مسیح موعود السلام کا کہاں خلیفہ ہو سکتا تھا؟ سوچنا، اس بات پر غور کرنا. اور پھر خلیفہ بننے کے بعد کہ سارے بیانات اس حقیقت کی عکاسی کر رہے ہیں کہ خلیفہ بننے کے بعد آپ جو کارنامے سر انجام دے رہے تھے، 6 اور 7 گھنٹے کی تقریریں کر رہے تھے، یہ سب کچھ لوگوں کو مرعوب اور مسحور کرنے کے لیے تھی. یہ سب ان کی مجھ سے موت بننے کی تیاری کے سلسلے کی کڑیاں تھیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. یعنی مومن جو ہوتا ہے نا، صحیح مومن جو ہوتا ہے اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. میں تو آپ لوگوں کے سامنے سب کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں. اگر اب بھی آپ کو نہ سمجھ آئے تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. اے میری احمدی اور اسیر بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خلیفہ ثانی کے ان الفاظات سے پتہ چلتا ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود نے خلیفہ ثانی صاحب کو اپنی طرف ہمہ وقت متوجہ کر رکھا تھا، اور وہ اس کے متعلق ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے تھے. وہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر اس الہامی پیشگوئی کا کوئی اور مستاق ہوا تو میرا مجھ سے موعود کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی. یہ میں نے اس کے حوالے آپ لوگوں کے آگے رکھتی ہیں. وہ کو پتہ تھا اس بات کا. وہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر اس الہامی پیشگوئی کا کوئی اور مستاق ہوا تو میرا دعویٰ مسلم موعود کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی. لیکن سامعین کرام، بالآخر انہوں نے یہ غلطی 28 جنوری 1944 میں ایک طویل اور مبہم خواب کی بنیاد پر دعویٰ کر کے کر ڈالی. یہ وہ غلطی کر ڈالی انہوں نے. خلیفہ ثانی صاحب کا خواب اور خواب کے بعد جو انہوں نے بیانات دیے تھے، اس کے متعلق خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتائے گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے آیات پڑھی تھیں شروع میں سورۃ البقرہ کی، چاہتا تھا میں آپ کی تشریح تمہیں کر کے سناؤں، لیکن وقت بہرحال کم ہے. میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں مختصراً کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آنے والے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز ایمان نہیں رکھتے. یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ ایسے مومن بھی ہوتے ہیں دنیا میں، لوگ ایمان والے کو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی، جبکہ وہ مومن نہیں ہوتے. انہوں نے دل سے ایمان نہیں لایا ہوتا اللہ پر. دراصل ایمان کا پتہ کسی انسان کے افعال سے پتہ لگتا ہے. زبان کی بات نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو اور اس کے رسول کو مان لیا یا مسیح موعود کو مان لیا ہے. کسی بھی انسان کی یہ دعویٰ کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو، اس کے مسیح موعود کو مان لیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت اس کے جو افعال ہوں گے، وہ جو کرتا پھرے گا دنیا میں کام، وہ بتا رہے ہوں گے کیا اس نے اللہ کو مانا، کیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دل سے، سچے دل سے لایا ہے، کیا اس بندے نے حضرت مہدی با مسیح موعود پر سچے دل سے مان لایا تھا. اگر وہ اعمال ہی اس کے خلاف ہوں، وہ جھوٹ بولتا پھر رہا ہو قدم قدم پر اور لوگوں کو دھوکہ دیتا پھرے، تو وہ مومن کیسا ہے؟ وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ دراصل وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں.
پھر اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، اللہ ان کو بیماری کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ کاذب ہوتے ہیں، جھوٹ بولا کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے ان آیات میں بتا دیا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں دراصل ہوتے فسادی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، یعنی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین پہ فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے جواب میں الا انہم هم المفلسون الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کان کھول کر سنو لوگو، بلا شبہ یہی فسادی لوگ ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو انہوں نے کام کیا ہے، مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے، اور یعنی کہ حد کر دی۔ میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ آخر پہ کہ کیا آپ پر فرض اور آپ کی اخلاقی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس سلسلے میں آپ اپنے خلیفہ اور اپنے علماء اور ارباب و اختیار سے پوچھیں کہ یہ سب کچھ کیا خلیفہ ثانی صاحب کرتا رہا ہے اپنے دور خلافت میں اور اپنے دعوے سے پہلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برائی کو تم دیکھو تو اسے طاقت سے روکو، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو، اور اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر دل میں ہی اسے برا جانو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، اپنی بہنوں اور بھائیوں کو، احمدیوں کو، کہ دیکھو جرت اور بہادری یا دلیری کا تعلق علم سے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے عالم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ کا اپنا کلام ہے، اس کا ایک بیان ہے، وہ غلط نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے جو اس سے ڈرتے ہیں وہی علم والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ متقی لوگ ہوتے ہیں، جن کا تقوی پر قدم ہوتا ہے، اور جو متقی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے وہی صاحب علم ہوتے ہیں، وہ علم والے ہوتے ہیں، اور تقوی بھی سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جس انسان کو جتنا علم حاصل ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ دلیر بھی ہو جائے گا۔ دلیری علم سے پیدا ہوتی ہے، اور علم تقوی کے ذریعے ملتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بھی تقوی کی راہوں پر قدم رکھیں اور ماریں، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور اس سے جب آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا تو اس سے آپ میں دلیری اور جرت پیدا ہو جائے گی۔ آج اگر آپ کمزور ہیں، مردوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خلیفہ ثانی صاحب نے جو نظام بنایا جس میں تمہیں پھنسایا گیا ہے، اس نظام نے تمہارا تقوی ہر چیز چھین لیا تم سے۔ اگر تقوی تم نے نہ دیا ہوتا، آج بھی جو احمدی ہیں جن میں تقوی ہے، آج بھی وہ کھڑے ہیں جو سوال کر رہے ہیں اور سزائیں لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، جو بھی سزائیں ہیں دے رہے وہ کھا رہے ہیں، میں بھی کھا رہا ہوں، لیکن ان کا تقوی ہے جس کی وجہ سے انہیں علم اللہ نے دیا، اور اس علم کی وجہ سے ان میں جرت اور دلیری ہے۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی تقوی پر قدم رکھیں، ان کی سزاؤں پر لعنت بھیج دیں، چھوڑ دیں ان کو۔ یہ ان کی سزائیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا کوئی نہ بگاڑے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پیشی مسلم موت کی حقیقت سے بھی آگاہ فرمائے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں بھی رکھے، آمین۔ اے میرے بھائیو، تم اپنے خلیفہ اور ارباب و اختیار کے لیے جان، مال اور عزت قربان کرنے کے علاوہ، میں آخری بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اپنی جان، مال اور عزت قربان کرنے کے علاوہ ان کے حکموں پر بھی عمل کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہو۔ کیا تم، میرا سوال ہے تم سے، کیا تم خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل فرمان جو میں اب پڑھوں گا، کیا اس پر بھی تھوڑی سی توجہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے یا کرو گے کوشش؟ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین جہاز ظالم حق کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ یہ روایت جو ہے اس کو ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ تینوں حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہوا ہے۔ مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 192 پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ ہیں،
کیا آپ کھڑے ہو جاؤ گے اس جہاد کے لیے؟ آن نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم حاکم سن حق کی بات کرنا ہے. یہ حق کی باتیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہی سچی اور حق کی باتیں ہیں. اور کیا تم ان باتوں کو اپنے ارباب و اختیار اور اپنے خلیفے اور اپنے مولوی سے پوچھنے کے لیے اب کھڑے ہو جاؤ گے؟ میں اب اپنے خطبہ جمعہ کو آن کی اس حدیث سے مبارکہ پر بھی ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.